الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان اس طرح لے آئیں جیسے کہ اے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے، تو پھر تو وہ کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ ایسا ایمان نہیں لاتے جیسے صحابہ نے لایا ہے، پیچھے مڑ جاتے ہیں، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے دشمنوں کے خلاف ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے، آپ نے یہ جیش العسرہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے طور پر فرمایا تھا، جب انہوں نے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں پیسہ دیا، اشرفیوں کا ڈھیر لگایا، تو آپ نے اس وقت فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو جنت میں داخلے کے لیے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آج کی یہ نیکی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اونچی نیکی ہے۔ آیت کریمہ جو منتخب کی ہے خطبے میں جو تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ عوام جو ایمان لائے گی ان کے ایمان کا اعتبار تب ہوگا جب وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں، اور اگر ایسا ایمان نہیں لاتے تو پھر گمراہی میں ہیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے ایمانی تقاضے پر عمل کرے، دشمن کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
یہ آیت میں نے خطبے میں اس لیے منتخب کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب دشمن مکان کی پشت کی جانب سے ان کے گھر گھس آئے اور انہیں شہید کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کی جو ایک لکیر بنی ہے وہ اس آیت پر بنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد یہ مصحف عثمانی یہ لوگ استنبول لے آئے تھے، اور اسی عجائب گھر میں قرآن مجید کا یہ نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے نمایاں ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان کا ترجمہ ہی اسی طرح بن رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ تو اب کیا پتہ کب انہوں نے آنا تھا، کب مطلب تلوار کی وار کرنی تھی، اور یہ کون سا پارہ پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک اتفاق ایسا ہوا کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ عوام کو چاہیے صحابہ جیسا ایمان بنائیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہاں اتفاق دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو دشمنی تھی حقیقت میں اسلام کے خلاف ہی دشمنی تھی، کوئی ایسا جرم تو ان کا نہیں تھا۔ تو اب بھی تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی مشکل پیش آتی ہے جب ان ترکیوں پر، تو یہ دو کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نسخے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس وہ دیکھتے جاتے ہیں، قرآن مجید کی زیارت کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ترکی مسلمانوں کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ قرآن تو سارا ہی معجزہ ہے، جب بھی جس نیت سے پڑھیں قرآن کا وہ اثر ہوتا ہے۔ دوسرا کام ترکی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل اور قحط اور غربت یا کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں، یہ بھی ادھر ہی ہے استنبول میں، تو اس پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تمام غزوات ہی اونچے ہیں جو اسلام کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں، سب اونچی ہیں، لیکن کچھ غزوات اور جنگیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت واضح بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک خاتون ہوتی ہیں، تاریخ میں آپ نے ان کا نام پڑھا ہوگا، ام حرام رضی اللہ عنہ۔ ام حرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رضائی رشتے کے لحاظ سے آپ کی سیرہ میں محرم ہے ام حرام۔ آپ ان کے گھر میں صحن میں دن کو چارپائی پر استراحت فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی اور یہ محترمہ اپنے کام کاج میں تھی،
جو آپ کی رضائی خالہ بعض نے لکھا ہے، بعض نے اور رشتہ لکھا ہے۔ آپ اچانک اٹھے اور مسکرائے تو یہ دوڑتی ہوئی آئیں کہ حضور کیا بات ہو گئی، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے سمندر پار جہاد کیا ہے، اللہ ان سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی سمندر پار جہاد والوں میں شریک ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو تم بھی انہی میں سے ہے۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، آپ پھر سو گئے۔ پھر یہی کیفیت ہوئی، نیند سے بیدار ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے بتایا، عرض کیا حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی سمندر پار مجاہدین میں شریک ہو جاؤں اور وہیں میری شہادت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی واقعہ ہوا۔ یہ ام حرام اس معرکے میں شریک ہوتی ہیں جس معرکے نے یورپ میں جہاد کیا ہے، سمندر پار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اونٹنی جا کے رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گیٹ کے باہر۔ راستے میں حضرات صحابہ اونٹنی پکڑنا چاہتے تھے کہ ہمارے گھر آپ تشریف لے آئیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ مدینہ والے کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مل چکے تھے، جس کو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، عقبہ اولیٰ کی ملاقات، عقبہ ثانیہ کی ملاقات، عقبہ اخریٰ کی آخری عقبہ کی ملاقات، یہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے نا، یہ عقبہ وادی کو کہتے ہیں۔ سن 11 بعثت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے 11ویں سال مدینہ کے 6 لوگ آ کے ملے ہیں منا میں حج کے موقع پر، اور اپنا دل فرشراہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلے سال بعثت کے 12ویں سال، یعنی نبوت ملنے کے 12ویں سال، پھر 12-13 لوگ آ کے ملتے ہیں عقبہ منا میں حج کے موسم پر۔ آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ اپنا دل فرشراہ کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے مدینہ میں آپ رہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، اللہ کا جب امر ہوگا۔ پھر انہوں نے درخواست بھی کی کہ ادھر کافی مدینہ میں مسلمان ہو چکے ہیں، یثرب میں کافی مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی امام صاحب بھی دے دیں جو ہمیں نماز وغیرہ لازمی چیزیں سکھائے۔ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں امام مقرر کر کے، معلم مقرر کر کے بھیجا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ کی بات ہے۔ بعثت کے تیسرے سال، 13ویں سال، یعنی نبوت ملنے کے 13ویں سال حج کے موقع پر اسی منا کی وادی میں 70 کے لگ بھگ لوگ مدینہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں
ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے کی درخواست کرتے ہیں، یہ 70 کے لگ بھگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تو ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے آپ کے 4 حج ہیں، 4 حج ہجرت سے پہلے ہیں۔ یہ وہ حج کے موقع پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، ثالثہ، آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور پھر مصعب بن عمیر کو بھیجا ہے وغیرہ۔ اب آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ آپ کو 3 ملکوں کا اختیار دیا گیا تھا، یمن کا، شام کا اور مدینہ کا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو آپ نے پسند کیا۔ جب آپ قوا مقام میں ٹھہرنے کے بعد یثرب میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں، تو حضرات صحابہ کوشش کرتے تھے ہمارے پاس آپ تشریف لے آئیں۔ ظاہر ہے ہر اچھا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مہمان بنے کوئی، اور یہ تو امام الانبیاء ہیں، سب کی خواہش یہی تھی ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ کی اونٹنی کی رسی کو پکڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورہ، کہ آپ لوگ میری اونٹنی کی رسی کو نہ پکڑو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں اس نے رکنا ہے یہ رک جائے گی، بیٹھ جائے گی، اور وہیں میری رہائش ہوگی۔ چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ رک گئی، اور ابو ایوب انصاری نے خط سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ میرا گھر نہیں ہے، صدیاں پہلے طبہ بادشاہ آپ کے لیے گھر یہ بنوا کر رکھ گیا تھا کہ نبی آخر الزمان کے لیے یہ مکان ہدیہ ہے۔ وہ تو ہو گئی بات۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ رہے۔ نفس الامر میں یہ گھر بھی ایوب کا نہیں تھا۔ ایوب انصاری مدینہ والے صحابی ہیں اور شہادت ہو رہی ہے استنبول میں، اس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں جو ام حرام کے گھر آپ سو رہے تھے، اور آپ بیدار ہوئے، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ سمندر پار جہاد میں مصروف ہیں، اللہ نے سب کو جنت عطا کر دی ہے۔ تو اس عورت نے دعا کرائی کہ میں بھی حضرت ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا آپ بھی ہو جائیں۔ یہ میں نے کیوں ایسے تاریخ کو یوں سمیٹ کر لایا ہے، کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری جہاد کی اجازت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار حضرات صحابہ عرض کرتے رہے کہ ہمیں سمندری بیڑا بنانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنے شان کے مالک ہیں، انہوں نے کہا نہیں، جو کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، فی الحال ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اسلام کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، کسی میں کوئی شک نمایاں، کسی میں کوئی شک نمایاں، کوئی پھول دوسرے پھول کی تنقیص نہیں کرتا، سب اونچے ہیں۔ الصحابۃ کلھم عدول، سب صحابہ اونچے نیک لوگ ہیں، بس کسی میں خوبیاں ہیں، فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، سب پیغمبر اللہ نے بنائے، لیکن بعض پیغمبر بعض سے فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔
صحابہ بھی سب نبی کی جماعت ہیں. اللہ نے تعریف کی، نبی نے تعریف کی، نبی کی جماعت کی تعریف سب سے پہلے اللہ نے کی. حزب اللہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. نبی نے تعریف کی اپنی جماعت کی، لیکن ان میں فرق ہے، آپس میں فرق ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دیں. سمجھنے والے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. ایک وہ بات ہے جو قرآن حدیث نے بیان کی ہے، ایک وہ بات ہے جو سن 500 ہجری میں ایک مورخ نے لکھی ہے، جس نے صحابہ کے بہت ساری صحابہ کی قبروں کو بھی نہیں دیکھا ہے، بہت سارے صحابہ کی قبروں کو بھی نہیں دیکھا ہے. میری بات توجہ سے سنیں. ایک وہ بات ہے جو قرآن حدیث نے بیان کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے. ایک وہ بات ہے جو 300 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد ایک مورخ لکھ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں اپنا تجزیہ لکھ رہا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ مورخ ہمارے لیے ذی قدر ہے یا اللہ کا قرآن اور حدیث ہمارے لیے ذی قدر ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے حزب اللہ اولئک هم المفلحون، ہمیں اور کسی کی تشریح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی کی کوئی کمی پیشی اللہ نے خود معاف کیا. ہمیشہ یاد رکھیے مسلمان کا ایمان ہے قرآن حدیث پر، حضرات صحابہ پر. بعد کا کوئی لوگ اپنی مرضی کے مطابق جیسے لکھتا رہے، اس کا اپنا ایمان ہے، اپنا اس کی سوچ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے رہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہ سمندر پار جہاد کی اجازت دی جائے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ ابھی دیکھیں گے، فرماتے تھے دیکھیں گے، کریں گے کچھ اس طرح. بہرحال اونچے آدمی ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے. اسی بات پر میں آگے یوں پھیلائیے بات کو. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت شروع ہوتی ہے، ان سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ یہ علاقہ سارا صحیح ہے، کچھ عناصر دشمنان اسلام سمندر پار جا کر ہمارے خلاف مشورے کرتے ہیں. یہ علاقہ تو سارا مسلمانوں کا ہو گیا نا، سمندر پار مسلمان نہیں ہے. اسلام دشمن عناصر سمندر پار جا کر مشورے کرتے ہیں ہمارے خلاف. آپ ہمیں سمندر پار جہاد کی اجازت دیں اور بحری بیڑا بنانے کی اجازت دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی اور اجازت حاصل کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی صحابہ کرام ہیں. ام حرام بھی اسی جہاد میں شریک ہوتی ہے جو نبی کی فضیلت اور دعا کی مستحق قرار پاتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلے کے فرد ہوتے ہیں جو استنبول میں ان کی وفات اور شہادت ہوتی ہے، جہاں مزار پر آپ لوگ جیسے ترکی کا دورہ کرنے جاتے ہیں لوگ تو ان مخصوص جگہوں میں جاتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے اس عظیم خلیفے کا نام ہے جس نے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی اور سمندر پار جہاد کرنے کے لیے قافلے کو تشکیل دیا، اور ماشاءاللہ کامیابی ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. 12 دن کم 12 سال آپ کی حکومت ہے.
35 ہجری 18 ذی الحجہ کو ان کو اپنے گھر کے اندر شہید کر دیا گیا، جبکہ گیٹ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے دونوں صاحبزادے بطور محافظ مقرر تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، لیکن دشمن گیٹ کے راستے سے نہیں، مکان کی پچھلی سائڈ سے آ کے اپنے برے ارادے میں کامیاب ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان سے بہت مرتبہ پوچھا گیا، جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان باغیوں کو یہاں سے ہٹا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ہوگا اور اس میں کچھ قتل و قتال بھی ہو سکتا ہے۔ آخر دم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف قتال کرنے کی اجازت نہیں دی، بس یہ ان کی بھی اونچے ظرف کی بات تھی، ورنہ بہت بڑی حکومت اور بہت بڑی فوج تھی۔ آپ فوج کی بھی اتباع دیکھیں کہ جب تک امیر المؤمنین نے حکم نہیں دیا فوج نے تلوار نہیں اٹھائی، بس ادھر سے وار ہوا، شہید ہو گئے وغیرہ۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرے میں رکھا گیا۔ اسلام میں بہت مظلوم ہیں، اسلام مظلوم کی قربانیوں سے ہی پھیلا ہے۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ یعنی وہ شخص جس نے مدینے والوں کو کئی مرتبہ غلات کے اونٹ تقسیم کیے، کھانے کھلائے، لباس پہنائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں نا جی، کسوۃ العریان، اطعام الجیعان، تلاوت القرآن، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس پہنانا، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں پسند تھیں، اور ہمیشہ اس پر عمل رہا۔ آپ ذو ہجرتین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں قبل الہجرت مکی زندگی میں، اور حضرت عثمان نے اجازت پوچھی کہ حضرت میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اجازت دی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو فوراً آپ مدینہ میں تشریف لے آئے بما رقیہ رضی اللہ عنہ کے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر رمضان میں جب غزوہ بدر ہوا تو رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے آپ نے منع فرمایا، اور یہ غزوہ بدر کے بعد وفات بھی پا گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے پھر دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان کے دیا، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوتی ہے ام کلثوم کی، اور آپ نے اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ عثمان، اگر محمد کے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دینا میں پسند کرتا، لیکن میرے پاس اور بیٹی نہیں ہے۔ یعنی یہ جملہ ہی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے بہت اونچا ہے۔
جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے حبشہ سے، آپ کا کاروبار وسیع و عریض تھا، مکہ میں بھی ادھر ادھر بھی وغیرہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو غنی کا لقب عطا کیا ہے۔ غنی تو صفت اللہ کی ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو صفات غیر ذاتیہ ہیں، وہ اللہ کی بھی اور انسان کی بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی وہ صفت نہیں ہو سکتی، جیسے رحمان ہے، رزاق ہے وغیرہ۔ مدینہ میں آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے بڑے عالمی سطح کے کام کیے ہیں، جس میں سے مسجد نبوی کی تعمیر بھی داخل ہے، زمین خریدنا بھی داخل ہے، وسیع کرنا بھی داخل ہے وغیرہ۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ اونچا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیر روما کو خریدنا ہے۔ یہ ایک یہودی کا تھا اور مسلمانوں کو بیر روما کے اس میٹھے پانی سے محروم رکھا جاتا تھا۔ پہلے آدھا خریدا اور اس نے بھی خوب ریٹ لگایا تاکہ نہ خرید سکیں، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک اس یہودی نے حضرت بلال کی بدلے کتابت بھی بہت زیادہ رکھی تھی کہ کون دے گا تو کون خریدے گا تو کب آزاد ہوگا۔ وہ ادھر یہ نہیں پتہ نا، جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں ان کی دوڑ پیٹ تک ہی ہوتی ہے، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو اللہ پر ایمان ہے، سب خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اسی دن اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ آیا سونے کا انڈا نما، اور جتنی شرط تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یہودی مالک کی وہ پوری ہو گئی اور بلال آزاد ہو گئے، وہ کھجوروں کے درخت بھی لگ گئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو میٹھا پانی مدینہ میں میسر نہیں تھا، اگر کوئی حاصل کرتا تو بہت مشکل اور ذلت کا سامنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدھا خریدا پھر پورا خریدا اور وقف کیا انسانیت کے لیے۔ یہ جو یورپ سے، یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر نا کمزور ایمان لوگ سر ہلانے لگ جاتے ہیں، وہ اس بات کو خیال سے سنیں، جب یہودی کی ملکیت میں تھا یہ کنواں، مسلمانوں کے لیے پانی پینا مشکل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضاکار نے، ایک خادم نے، ایک صحابی نے، آپ کے دوہرے داماد نے، ذو ہجرتین نے، ذو النورین نے جب یہ کنواں خریدا، سرکار کی خدمت میں حاضر کیا کہ حضور میں اس کا مالک نہیں، آپ مالک، اللہ مالک، اور انسانیت کے لیے وقف کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کسی کے لیے کوئی پانی بھرنا منع نہیں تھا، جب کوئی چاہے جائے بیر روما سے پانی بھرے، نہائے، کپڑے دھوئے، مویشیوں کو لگائے، دن جائے رات جائے، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے کوئی منع نہیں تھا۔ اسلام کا یہ تعارف ہے، مسلمانوں کا یہ تعارف ہے۔ یہودیوں سے جب بھی بس چلا تو وہ تو مسلمانوں پر ظلم ہی کرتے رہے۔ وہی چیز جو مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کا سبب تھی، جب مسلمانوں کے پاس آئی تو سب کے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ یہ اسلام کا خاکہ ہے، یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ لیکن اسلام کے مزاج کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام غیرت نہیں رکھتا۔ غیرت ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ جو ہمارے گھروں پر حملہ کرے اس کا جواب دینا یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔
کبھی جہاد اقدام، کبھی جہاد دفاع، لیکن رہی بات انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے تو آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ غزوہ تبوک میں، جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، بہت مشکلات تھی۔ عسرہ فإنما العسر یسرا، عسر کا معنی ہوتا ہے مشکل، بہت مشکلات تھی۔ آپ نے اونٹ بھی دیے، غلہ بھی دیا، اور آپ پھر بھی اعلان فرماتے رہے، اجتماعی چندے کا اعلان کرتے رہے۔ اجتماعی چندہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے مسجد کے لیے بھی چندہ کیا مسجد نبی میں، جہاد کے لیے بھی چندہ کیا ہے مسجد نبی میں، اور کچھ غریب وفود آئے ملنے کے لیے اور ان کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، تو آپ نے خود اعلان فرمایا کہ یہ وفد عبد القیس ہے، یہ فلاں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی غریب ہو اور امام صاحب اس کو جانتا ہو کہ واقعتاً یہ غریب ہے، یہ سچ ہے، اس کی غربت ٹھیک ہے، تو امام کو اعلان کرنا سنت ہے۔ باقی لوگوں کو خود جو اپنی ذاتی طور پر لوگ خود مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، کرایہ نہیں دیا، فلاں نہیں ہوا، اس کو شریعت نے تو پسند نہیں کیا ہے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اب ہم تو بہت زیادہ منع بھی نہیں کرتے کہ بہت سارے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں گے یار مولوی صاحب کے اندر تو انسانیت کا درد ہی نہیں ہے، لوگ چندے کا اعلان کرتے ہیں، مولوی صاحب منع کرتا ہے اور خود مسجد کا چندے کا اعلان کرتا رہتا ہے اور خود تنخواہوں کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ مفتی بھی بہت ہوتے ہیں نا، کیا کرے بندہ۔ مسئلہ شرعی یہ ہے، باقی آپ کا دل چاہتا ہے، دل کے اندر اس کو جگہ دو، نہیں جاتا تو جھاڑ کے چلے جانا۔ امام مسجد جہاد کا اعلان کرے، چندے کا، مسجد کی تعمیر کا اعلان کرے، سنت سے ثابت ہے۔ یا کوئی غریب لوگ آ گئے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، امام صاحب ان کو جانتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کے سامنے اعلان کرے یہ لوگ کچھ غریب آ گئے ہیں، انہوں نے کھانا کھانا ہے، آپ لوگ سب ان کے کھانے کا، لباس کا یا رہائش کا بندوبست کریں، یہ سنت ہے۔ باقی ہم لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، ہر کوئی اعلان کرتا ہے۔ اب آپ کا جیسے دل مطمئن ہوتا ہے، مسجد سے باہر جب وہ بندہ چلا جائے تو آپ کا جیسے دل مطمئن ہے آپ اس کی خدمت کریں۔ سب سے بڑا مفتی حدیث میں آتا ہے استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک۔ کوئی بات تذبذب میں ڈال رہی ہو نا آپ کو، تو آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کیا کروں، تو دل آپ کو گواہی دے دے گا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ مستحق لگ رہا ہے، اس کی مدد کر دیں۔ جو مسجد کے اندر اپنی ذاتی مدد کا اعلان کرتا ہے، وہ جب مسجد سے باہر چلا جائے آپ کا دل مطمئن ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ صدقات زکوٰۃ میں سے نہ دیں، مطلق اللہ کے نام پر دیں۔ اب کیا کریں، حالات کیسے ہیں، غربت بھی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، حالات بھی اسی طرح کی ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ جمع کر رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں، اشرفیوں کا ڈھیر لگایا۔ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، سونے کے سکے کو، اور 20 سونے کے سکے ہو نا، 20 تو 7 تولے بن جاتا ہے سونا، 7 تولے۔ ہزاروں اشرفیوں کا ڈھیر لگایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، بار بار اعلان کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، روم اور فارس کے خلاف جہاد کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں مٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے ان کے بارڈر پہ جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چندہ جمع ہو رہا ہے اور آپ مسکرائے ہیں۔ جو اب تک اعلان ہو رہا تھا آپ غم و حزن میں تھے کہ سخت مشکل میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غم و حزن میں تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کا ڈھیر لگایا
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم و حزن والا چہرہ تبسم میں تبدیل ہو گیا. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا. سنو لوگو، آج غزوہ تبوک کے موقع پر میرے بیٹے عثمان نے اتنا کچھ اللہ کے راستے میں دیا کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا. یہ عثمان غنی ہے جنہوں نے ذوالنورین کا لقب پایا. دنیا آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک شخص کے پاس بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں. یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جس کو اللہ نے سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 لختے جگر عطا کی ہیں. یہی عثمان غنی ہے جس نے کمیٹی تشکیل دی اور قرآن مجید کو جمع کیا اور اسی مصحف عثمانی پر تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت میں مصروف ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جو قرآن خود جمع کیا زید بن ثابت کی نگرانی میں، اسی مصحف عثمانی پر تلاوت ہو رہی تھی کہ قرآن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت والے خون کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدت حضرات صحابہ کی اور ان کی زندگیوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا